ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ امن معاہدے کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ غزہ امن معاہدے پر اسرائیلی وزیر اعظم کی رضامندی پر شکر گزار ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے۔ حماس نے اگر معاہدہ قبول کر لیا تو تمام مغوی رہا کر دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے میرے امن منصوبے کی حمایت کی ہے۔ عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، اب صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ عالمی ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ ابراہیم ایکارڈ کے درمیان جو ہے وہ ایک مزید کڑی کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور امریکی صدر ابھی خود یہ بات کر چکے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ کے اندر ایک دن ایران بھی شامل ہو جائے گا۔ اس پر کیا کہیں گے سر؟ ابھی تو بہت ارلی ہے سب کچھ کہنا، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا ان کی کانفرنس کے بھی پڑھ رہا تھا ٹرانسکرپٹ، اور جو 21 نکاتی پروگرام ہے اس کو بھی پڑھ رہا تھا۔ تو اس میں جو باتیں ہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق ابھی مزید بات چیت کرنا چاہیں گے اس میں، کیونکہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو وہ خود اپنے عوام کو کیسے سیٹسفائی کریں گے۔ جو عرب ممالک ہیں، اگر ایک ایسی تجویز ہے جس میں اگر فلسطینی ریاست کے قیام کی بات بھی نہ کی جائے تو مثلا ہماری حکومت اپنے عوام کو کیسے سیٹ کرے گی، سعودی عرب کیسے سیٹ کرے گا؟ ابراہیم اکارڈ تو اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا نا جب یہ ممالک ابراہیم اکارڈ کو نافذ کی سپورٹ کریں، اور یہ ممالک اگر کسی چیز کوئی ٹریڈ کیے ہوئے کسی چیز پہ، یعنی کہ کم از کم فلسطینی ریاست کا قیام ہو جائے، اس کے بغیر اگر مان لیتے ہیں تو اپنے عوام کو کیسے بھیجیں گے؟ یعنی اس میں تو دیکھیں نا، پھر یہ طرفہ سی بات لگے گی نا کہ آپ حماس کو ڈسارم بھی کر رہے ہیں، ڈسمینٹل بھی کر رہے ہیں، جو کہ حماس جو ہے مجھے بالکل بہت سخت ناپسند ہے، کیونکہ وہ وائلنس سے بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ تو یہ طرفہ ہے نا ساری بات کہ آپ اس کو ڈسارم کر رہے ہیں، اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، اس کے بدلے فلسطینی کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک مہوم سا وعدہ امن کا وہ زیادہ مانگتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریاست ہو، چاہتے ہیں ان کا تحفظ ہو۔ اب یہ بھی نہیں وعدہ کہ جو اسلامی فوج ہوگی وہ کیا کر سکے گی، کیا نہیں کر سکے گی۔ اب ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات ہوتی تھی لبنان میں، مصر میں، تو ان کی خود بہت تباہی ہوئی اس فکروں میں، کیونکہ جنگ جاری رہی، فریقین حملہ کرتے رہے۔ تو جب تک بات واضح نہیں ہو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ لیکن انور اقبال صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا عالمی سطح پر ہوا نے اپنا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے؟ اچانک جو ہے وہ امن معاہدے کی باتیں کی جاتی ہیں، اچانک اسرائیل جو ہے وہ دوحہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اچانک جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ تاریخی دن ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ یہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ ایک ریئلائزیشن ہے ویسٹ میں بھی، ہوگا کیا اگر امن نہیں قائم ہو تو کیا ہوگا؟ جنگ جنگ ہوگی، اور اس کے بعد غزہ میں فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے یا نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، مسئلہ ہوگا، اور بدسگی پیدا ہوگی، امریکہ کی بہت بدنامی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ان کی نگرانی میں ایک پوری نسل کو مٹا دیا گیا، ایک پورا جینوسائیڈ ہوگا نا وہ۔ جی تو امریکہ وہ نہیں چاہے گا، میں نہیں چاہتا صدر ٹرمپ وہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ بیچ کا راستہ نکل آئے جس میں جنگ بھی رک جائے، فلسطینی بھی مطمئن ہوں اور اسرائیلی بھی مطمئن ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جو تفصیلات آئی ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ دونوں مطمئن ہوں گے، اس میں مزید بات چیت کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے مزید بات چیت ہوگی جب بھی کوئی راستہ نکلے گا۔ لیکن انور اقبال صاحب، ایک اور نام سننے کو ملا ہے کہ سابق جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ٹونی بلیئر، ان کو بھی معاہدے کا حصہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کی نظر میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان پہ وہ بھروسہ کرے گا اسرائیل، اور مسلمان بھی ان کے خلاف نہیں ہوں گے، اور وہ پاورفل آدمی ہیں، فیصلے کروا سکیں گے، اسی سوچ کے تحت ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح ہو گیا اور وہ غزہ میں وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بن گئے تو وہ کیا اپنے فیصلے نافذ کروا سکیں گے؟ ان کو اگر فلسطینی دیکھتے ہیں ایک دشمن کے طور پر تو وہ تو پھر ناکام ہو جائیں گے، اگر ان کو اسرائیلی تسلیم نہیں کرتے جب بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ابھی غور طلب ہیں، یہ سب چیزیں ان پہ مزید مذاکرات کی ضرورت ہے،
اس پہ میں نہیں سمجھتا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں بھی کہ آج جو اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے نتیجے میں بالکل بات واضح ہو جائے گی اور سچ مچ امن کی طرف بڑھے گا خطہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ قطر کے ساتھ جو معاملات ہوئے اسرائیل کے، اور قطر کی جانب سے کافی ایگریسو رویہ بھی اس معاملے کے اندر اختیار کیا گیا، انہوں نے کافی حد تک بیانات بھی دیے، پھر عالمی فورمز پر انہوں نے شکایات بھی درج کرائی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جی یہ اسرائیل کی ایک غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ صدر ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ اس حملے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ کی آواز نہیں، آخری جملہ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ قطر کے اندر جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، اور اس پر قطر نے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایگریشن بھی دکھائی تھی، عالمی فورمز کے اوپر آواز بھی اٹھائی تھی، امریکی صدر سے بھی جو ہے وہ شکایت کی تھی، اور آپ کے بھی یہ بات علم میں ہوگی یہ امریکی صدر نے جو ہے وہ قطر پر دوحہ میں جو حملہ ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا تھا۔ ہاں بالکل تو تھا ناپسندیدہ، مطلب قطر ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف نیوٹرل ہے بلکہ وہ مفاہمت کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ، اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ، اور افغانستان میں اس میں امریکہ کا سمجھوتا کروانے میں بہت کیا کردار ادا کیا، تو وہ جو ہے اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، تو اس پہ حملہ ظاہر ہے سب کے لیے انوائنس کی بات تھی، ہے نا، مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ قطر کے پاس قطر اس میں پورے معاملے میں انوالو ہے، قطر بات چیت کرا رہا ہے، مگر کیا ایسا جو سمجھوتا ہے اس کو قطر بیچ سکے گا، مسلمانوں کو کنونس کر سکے گا، فلسطینیوں کو کنونس کر سکے گا کہ یہ سمجھوتا ان کی حمایت میں ہے؟ تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر حماس نے معاہدہ تسلیم نہیں کیا تو پھر پوری مدد فراہم کر دی جائے گی اسرائیل کو حماس کو تہس نہس کرنے کے لیے، تو یہ تو ایک تاثر ایسا جا رہا ہے، یہ اس بیان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست مداخلت کرے گا یا براہ راست اس میں انوالو ہو جائے گا۔ دیکھیں بالکل یہ اس کا خدشہ تو ہے، کیونکہ امریکہ بہرحال یہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل وہاں جو ہے کمزور نظر آئے، تو اگر بات جنگ کی طرف جاتی ہے اور فلسطینی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو امریکہ سپورٹ تو کرے گا، لیکن اس میں پھر ایک بات بھی سوچنی چاہیے نا کہ اصل میں تو فلسطینیوں کی بات نہیں ہے، فلسطینیوں کو تو آپ دبا سکتے ہیں، بہت آسانی سے دبا سکتے ہیں، لیکن جو ان کی صدر ٹرمپ کی خواہش تو یہ نا کہ امن ہو جائے، تو پھر اگر آپ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر امن تو نہیں ہوگا نا، پھر تو معاملہ اور مزید بگڑے گا، کیونکہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ کہ مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں ایک، اور اس کے ساتھ مل کے مشرق وسطیٰ کی ترقی کے لیے اور امن کے لیے کام شروع کر دیں، تو وہ کیسے کریں گے اگر اس صورتحال یہی رہی تو انور اقبال صاحب حماس کے رہنماؤں کو کہا جا رہا ہے کہ حماس کو جو ہے وہ عام معافی دے سکتے ہیں یا پھر حماس کو جو ہے وہ محفوظ راستہ دیا جائے گا غزہ سے نکلنے کے لیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ جب حماس نے اتنی فائٹ کر لی ہے اس کے بعد وہ اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا کہ جی ہم نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے؟ ہے؟ دیکھیے حماس کو بالکل یہ ایک اس پہ پازیٹیو پہلو ہے اس آفر میں، اس سمجھوتے میں کہ حماس کو ایک اس کے روٹ دیا جائے گا اور کہ حماس جو ہے اپنے آپ کو بچا لے، مگر اور اگر وہ حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے تو پھر کوشش کی جائے گی کہ حماس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کرنے پہ، تو لیکن یہ کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا حماس اس حد تک ویک ہو چکی ہے کہ مجبور ہو کے اس کو ایکسیپٹ کر لے یا ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت ساری باتیں فضاؤں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔